مغربی کلچر، مغربی تہذیب کو دیکھے دیکھے ایک ٹرینڈ ہے جو اس وقت ہمارے ہاں بھی بڑا زور پکڑ رہا ہے، سرائیت کرتا جا رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میرج ہال کے اندر بھری بزم کے سامنے ادھر حاجی صاحب، مولوی صاحب نکاح کی مبارکباد دیتے ہیں، نکاح ختم ہوتا ہے تو دلہا صاحب اٹھتے ہیں اور اپنی منکوہا کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہیں، اور کچھ دلہا صاحبان تو اٹھتے ہی گلے ایک دوسرے کو لگا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسلام نے آپ کو اب اجازت دی ہے، وہ آپ کی منکوہا ہے، لیکن اسلام وہی حیا کا درس بھی تو دیتا ہے، کچھ معاشرتی حدود و قیود بھی تو ہوتی ہیں۔ اسی مجمع میں آپ کی بہنیں، آپ کی ماں بھی موجود ہے، آپ کے بھائی موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک مرد وہ جو اپنی منکوہا، اپنی بیوی کا نام کسی دوسرے مرد کی زبان سے سننا پسند نہیں کرتا، تو کیسے اتنے بھرے مجمع کے سامنے ان کے خیالات میں اسے برہنہ کرتا ہے؟ وہ آئے ہوئے لوگ کیا تاثر لے کے جاتے ہیں؟ ان میں آپ کی بہنیں ہیں، وہ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گی؟ جانوروں میں اور انسانوں میں اللہ نے فرق رکھا ہے، اور اسلام نے تو آپ کو حیا کا درس دیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ چند سال قبل ہمارے معاشرتی روایات یہ تھی کہ میاں بیوی اپنے والدین کے سامنے گھر میں ایک چارپائی پہ بیٹھتے شرم محسوس کیا کرتے تھے، آر محسوس ہوتی تھی کہ وہ کیا سوچیں گے۔ تو یہی شرم و حیا ہماری پہچان ہوا کرتی تھی، ہماری تو شان ہماری انہی روایات کی وجہ سے تھی۔ لیکن آج ہم اپنی نئی نسل کو کیا پیغام دیں گے؟ اس طرح کے معاملات آپ دیکھا دیکھی، ہو سکتا ہے میری ان باتوں کو یقیناً کچھ لوگ دقیانوسی، نیرو مائنڈڈ کہیں گے، لیکن واللہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے آنے والی نسلوں کی آپ ایک سمت کا تعین کریں گے۔ ان کو اگر حیا کا درس دینا ہے تو پھر آپ نے بھی حیا کے پیکر کے مطابق خود کو ڈھالنا ہے۔ جو حیا کا سانچہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات سے آپ جتنا خود کو دور کرتے جائیں گے، ہماری گھریلو زندگیوں میں نچاکیاں اور پھر ان رشتوں کے مابین نفاق کے معاملے، آئے روز طلاق کی ریشو، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ تمام بے برکتیاں ہیں جو ہمارے معاملات شادی بیاہ پہ ہوتے ہیں۔ معاذ اللہ پہلے قرآن کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور پھر قرآن کے سائے میں دلہن کو اس کی رخصتی کی جاتی ہے، تو قرآن سوچتا ہوگا کہ میرے ساتھ کیا مذاق کیا جا رہا ہے۔ تو خدا کے لیے اپنی روایات کی پاسداری کہیں، حیا کا دامن نہ چھوڑیں۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو تو مطمع نظر فقط اصلاح تھا، دل آزاری مقصود نہیں۔ جو ہو چکا سو ہو چکا، لیکن آئندہ خیال رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔